اسلام آباد دی کیپٹل آف پاکستان شروع میں شہر تھا ہی نہیں، یہ صرف ایک خالی زمین کا ٹکڑا تھا۔ اس جگہ کو اسپیشلی 1950s میں چوز کیا گیا تاکہ یہاں ہم اپنا نیا کیپٹل بنائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان خود بھی اس وقت نیا بنا تھا اور ہم ایک بالکل نیا شہر کھڑے کرنے نکل پڑے۔ پاکستان نے اتنا مہنگا اور رسکی پروجیکٹ اتنی جلدی کیوں لیا؟ کیا پلاننگ تھی؟ کیوں تھی؟ اور آج کے حالات دیکھ کر کیا یہ پلاننگ صحیح تھی یا نہیں؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ یہ ایک بہت سرپرائزنگ ڈیسیژن تھا جو اس دور کے حساب سے شاید انبلیویبل لگے۔ اسلام آباد کو بنانے کے لیے ہیوی کنسٹرکشن مشینری پر پابندی تھی۔ فوکس یہ تھا کہ جتنا کام ہو سکے مینول طریقے سے ہو۔ تھوڑا ان پروڈکٹیو لگتا ہے، لیکن 1950s میں پاکستان نیا تھا اور لوگوں کے پاس جابز نہیں تھی۔ اس لیے ایک لیبر انٹینسو کنسٹرکشن اسٹریٹجی بنائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے۔ کام سلو ہوا لیکن ملک کو نوکریوں کی ضرورت تھی۔ 1947 میں پارٹیشن کے بعد کراچی کو پہلا کیپٹل بنایا گیا، لیکن یہ فیصلہ جلدی میں ہوا تھا۔ کراچی جیوگرافیکلی ویلنریبل تھا، ایک طرف عربین سی، دوسری طرف انڈیا کے قریب، اور 1947 میں کراچی آلریڈی ایک ڈیولپڈ شہر تھا جس کو پراپر پلاننگ کے ساتھ ری ڈیزائن کرنا مشکل تھا۔ پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور سب سے بڑی بات، کراچی بہت ساؤتھ میں تھا۔ پاکستان ایک لمبا اور پتلا ملک ہے، اس لیے یہ بیلنسڈ فیڈریشن کو سمبلائز نہیں کرتا تھا۔ دو آپشنز تھے، یا کراچی کو بیٹر بنایا جائے یا بالکل نیا شہر بنایا جائے فرام سکریچ، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا چوز کیا۔ 1958 میں پوٹوہار پلیٹو کو سلیکٹ کیا گیا۔ میپ دیکھیں تو یہ لوکیشن کافی سینٹرل ہے، نارتھ میں ماؤنٹین، ساؤتھ میں پنجاب پلین، اور ساتھ ہی فلی ڈیولپڈ سٹی راولپنڈی، جہاں پہلے سے روڈ نیٹ ورک موجود تھا۔ لاجسٹکس آسان ہو گئی، کلائمیٹ بھی بہتر تھا، کام کرنا آسان تھا۔ ڈیفنس کے لیے بھی یہ لوکیشن پرفیکٹ تھی، کشمیر کے قریب، انڈیا سے دور، اور راولپنڈی کے پاس جہاں پاکستان آرمی کا جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ موجود ہے۔ جب تک اسلام آباد بن رہا تھا، راولپنڈی نے لیبر، مارکیٹس اور ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دیا۔ اب سوال تھا ڈیزائن کون کرے گا؟ یہاں گریک آرکیٹیکٹ کنسٹینٹینوس ڈوکسیڈائز کو سلیکٹ کیا گیا۔ ان کی ٹیم نومبر 1959 میں یہاں آئی۔ فیڈرل کیپٹل کمیشن کے ساتھ مل کر فائنل پلان اپروو ہوا 24 فروری 1960 کو۔ ڈوکسیڈائز صرف آرکیٹیکٹ نہیں تھے، وہ ایک تھنکر تھے۔ ان کا فریم ورک ایک اسٹکس جس کا مطابق ہیومن سیٹلمنٹ 5 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے: نیٹ ورک، لوگ، سوسائٹی، بلڈنگ اور نیچر۔ ان سب کے درمیان بیلنس اور لنک ہونا چاہیے۔ پلاننگ لاجک یہی تھی کہ شہر کو 5 میجر زونز میں ڈیوائیڈ کیا جائے: زون 1 پرنسپل اربن ڈیولپمنٹ، زون 2 ایڈیشنل ریزیڈنٹل سیکٹر، زون 3 نیشنل پارکس، زون 4 اور 5 رورل ایگریکلچر اور فیوچر ایکسپینشن۔ زون 1 میں اربن زون تھا جس میں ریڈ زون گورنمنٹ بلڈنگز، بلو ایریا کمرشل ہب، ڈپلومیٹک انکلیو، ریزیڈنٹل اور ایجوکیشن ہیلتھ سیکٹر شامل تھے۔ ریزیڈنٹل سیکٹر ماڈیولر ڈیزائن پر بیس تھے۔ ہر سیکٹر 2 کلومیٹر کا اسکوائر تھا۔ ہر سیکٹر 5 سب سیکٹر میں ڈیوائڈ، اور 4 ریزیڈنٹل، 1 کمرشل مارکیٹ مرکز، کارز کے لیے الگ روٹس، پیڈسٹرائن کے لیے الگ پاتھ ویز، موومنٹ اور لیونگ کا کلین سیپریشن۔ ہر سیکٹر ایک سیلف کنٹینڈ ماڈیول۔ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ تھا روڈ ہیرارکی۔ ہائی ویز 1200 فیٹ وائڈ، سیکنڈری روڈز 600 فیٹ، اور تیسری لیئر 100 سے 300 فیٹ۔ پھر لوکل ایکسیس روڈ۔ لوگ حیران تھے، اتنی وائڈ روڈز کیوں؟ آئیڈیا یہ تھا کہ فیوچر میں گاڑیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ نیچر کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک 1980 میں اسٹیبلش ہوا، 17,000 ایکڑ سے زیادہ ایریا کور کرتا ہے۔ یہ واٹر شیڈ پرزرو کرتا ہے، گرمی کم کرتا ہے اور نیچرل باؤنڈری پرووائڈ کرتا ہے۔ ریڈ زون اسلام آباد کا ایڈمنسٹریٹو ہارٹ ہے۔ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ موجود ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس 5 سٹوری بلڈنگ ہے، لگ بھگ 6 لاکھ اسکوائر فیٹ فلور اسپیس کے ساتھ۔ 11 سال میں بنا اور مئی 1986 میں انیگوریٹ ہوا۔ سپریم کورٹ وائٹ ماربل اسٹرکچر ہے جس کا ڈیزائن جسٹس کو ایلیویٹ کرتا ہے۔
0 ایک میجر انٹرسیکشن ہے جہاں اسلام آباد ایکسپریس وے، سری نگر ہائی وے اور خیابان سروردے ملتے ہیں۔ یہ گریڈ پلاننگ کا ریفرنس پوائنٹ تھا۔ آرکیٹیکچرل گراؤنڈ زیرو بلو ایریا کمرشل ہب کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ بزنس اور پالیٹکس الگ پیرالل فنکشن کریں۔ اور پھر آتی ہے آئیکونک فیصل موسک، مارگرا ہلز کے بیک ڈراپ کے ساتھ۔ یہ ڈرامیٹک تاریخ سے ایک میجر ایونیو کے اینڈ پر بنی ہوئی ہے، 33 ایکڑ پر پھیلی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک۔ اس میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مینار 90 میٹر اونچا ہے۔ پلاننگ امپریسو لگتی ہے، لیکن ایک بڑی کمی بھی تھی۔ یہ شہر زیادہ تر مڈل اور اپر کلاس کے لیے ڈیزائن ہوا۔ لو انکم ورکرز کے لیے پلاننگ ویک تھی۔ رزلٹ، اسلام آباد میں انیکوالٹی نظر آتی ہے۔ انفارمل ہاؤسنگ اور سلم لائک ایریاز ڈیولپ ہو گئے جہاں واٹر اور سیوریج ایشوز ہیں۔ اس لیے اسلام آباد اصل میں 2 شہر ہیں، ایک پلان گریڈ امپرووائزڈ سٹی۔ یہاں راولپنڈی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ جو کمیاں اسلام آباد میں ہیں، راولپنڈی انہیں کور کرتا ہے۔ یہ پیٹرن دنیا کے پلانڈ کیپٹلز میں کامن ہے، ایک شو روم سٹی اور 7 انجن روم سٹی۔ 2023 میں سینسس کے مطابق اسلام آباد کی پاپولیشن 2.36 ملین ہے۔ 2017 میں 2 ملین تھی۔ گروتھ ریٹ اراؤنڈ 2.8% اینولی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ شہر فیوچر اربن مائیگریشن کو ہینڈل کر پائے گا؟ اسلام آباد دنیا کے ان چند پلانڈ سٹی میں سے ہے جو سروائیو کر گئی اور لوگ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اس لیے کہ یہ اچھی پلاننگ تھی یا پھر پاکستان میں آپشنز لمیٹڈ ہیں؟ لاہور اور کراچی کے علاوہ دنیا میں بھی پلانڈ کیپٹلز ہیں، جیسے کینبرا، جہاں لینڈسکیپ کو ایفیشینٹلی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آباد صرف ایک ون ٹائم ڈرائنگ تھی جو امپلیمنٹ ہو گئی، یا پھر اسے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے؟ پلاننگ تبھی کام کرتی ہے جب اسے ریگولرلی ریوائز کیا جائے، بالکل اسی سیریسنس کے ساتھ جس طرح انیشیل بلو پرنٹ بنایا گیا تھا۔ یہ تھا اسلام آباد کا سفر، ایک خالی زمین سے لے کر پاکستان کے دل تک۔ یہ تھی آج کی ویڈیو انفو ایٹ احمد پر۔ شکریہ دیکھنے کے لیے، بنے رہیے اگلی ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔